جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ سب کو عید مبارک ہو، اور عید کا جو شاندار موقع ہے اس کے اوپر شاندار قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ سے صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کو ایسا انسان آج کے دن نہیں بننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ تمام لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ان سب کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ سانگڑ ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے سندھ کا، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک خبر پڑھنے کا بلکہ ایک خبر سننے کا اتفاق ہوا۔ سانگڑ کے اندر ایک امیر آدمی ہے، بہت بڑے جاگیردار ہیں، غلام رسول شر نام ہے ان کا، اور یہ نام جو ہے یہ قاسم سوری صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے بتایا، کیونکہ کسی جگہ پہ ان کا نام نہیں آ رہا تھا۔ اب اگر واقعی وہ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں تو پھر میرا خیال ہے قاسم سوری صاحب کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، اور اگر انہوں نے یہ نام غلط دیا ہے تو یہ سارے کا سارا جو تاوان ہے وہ میرا خیال ہے قاسم سوری صاحب ہی ادا کریں گے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے وہاں علاقے کا، اور اس کی ایک اونٹنی ہے، اور اونٹنی ظاہر جانور ہوتا ہے، اسے تو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے کسی کا دوسرے آدمی کا کھیت سٹارٹ ہو گیا۔ تو اونٹنی چرتے چرتے غلام رسول شر صاحب کے کھیت کے اندر چلی گئی، اور وہاں پہ ان کے لوگ موجود تھے۔ اب انہوں نے اس اونٹنی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد انہوں نے اس بے زبان جانور کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک جانور کی ٹانگ کٹ جائے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر تشدد بھی کیا انہوں نے، بڑا خوفناک تشدد کیا۔ وہ بیچاری بلبلاتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کو ظاہر تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا تھا۔ اس کی پھر ایک ویڈیو بنے، اور ویڈیو بننے کے بعد وہ وائرل ہو گئی۔ جب وائرل ہوئی تو پاکستان کے اندر کوہرام پر برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو بے زبانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جب یہ واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تو اس کے بعد کامران ٹسوری صاحب انوالو ہوئے، اور انہوں نے اس غریب آدمی جس کی اونٹنی تھی اسے 2 نئی اونٹنیاں یا 2 نئے اونٹ گفٹ کر دیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لہٰذا ہماری طرف سے 2 اونٹ قبول کریں۔ اس کے بعد چیف منسٹر سندھ وہ بھی ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے 5 لوگوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ 5 لوگ گرفتار ہو گئے۔ پھر جو پولیس تھی وہ ظاہر ہے جو غلام رسول شر صاحب ہیں ان کا نام نہیں بتا رہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جو عہدیدار بھی ہیں، اور جب اتنا بڑا آدمی ہو علاقے میں، جاگیردار بھی ہو، پھر اس کا ایک ایسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو جو صوبے کے اندر حکمران بھی ہو اور وفاق کے اندر اس کا پریزیڈنٹ بھی ہو، تو پھر ظاہر پولیس گھبراتی ہے۔ تو پولیس ان کا نام نہیں دے رہی تھی، لیکن بہرحال اب نام بھی سامنے آ گیا ہے، اور یہ سارا واقعہ بھی سامنے آ گیا ہے، گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں، FIR بھی ہو گئی ہے، اور جو متاثرہ شخص ہے اس کو 2 اونٹ بھی مل گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس اونٹنی کا کیا قصور تھا جس کی ٹانگ کٹ گئی؟ یعنی آپ سب کو کمپنسیٹ کر دیں، پھر بھی ایک بے زبان جانور جو ہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی تعریف کون کرے گا؟ اس کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ کیا جو اونٹنی ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا؟ کیا ہم اس اونٹنی کے بنیاد پہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون بنائیں گے کہ کسی جانور کو اس طرح تکلیف سے نہیں گزارا جا سکتا، یا اس کو تشدد نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی ٹانگ نہیں کاٹی جا سکتی؟ اگر تو ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر تو یہ واقعہ میرا خیال ہے پاکستان میں آخری واقعہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم صرف کمپنسیٹ کرتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی اونٹنی تھی، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی جانوروں کے اوپر جو ظلم ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو بھائی آج عید کا دن ہے، اور عید قربان جو ہوتی ہے اس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ جو سنت ابراہیمی ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جانور کی گردن کے اوپر چھری پھیر کے ادا کی جاتی ہے۔ لہذا میری درخواست ہے آج کے دن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کے صدقے، خدا کے لیے جانوروں کو بھی جاندار سمجھیں، اور یہی سمجھیں کہ یہی وہ مخلوق ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی جانور انہیں بلبلاتا ہوا نظر آتا تھا یا دھوپ میں نظر آتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتے تھے، اور آگے بڑھ کے اس جانور کو کھول کے سائے میں باندھتے تھے، اور اسے پانی پلانے اور چارہ کھلانے کی کوشش کرتے تھے، حکم جاری کرتے تھے۔ جناب اگر یہ پاکستان واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو کم از کم اس کے اندر جانوروں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کی ٹانگیں نہیں کٹنی چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جس ملک کے اندر ہم کسی بھی فرقے والے شخص کو کافر قرار دے کے جب اس کا گھر جلا دیتے ہیں یا اس کو آگ لگا دیتے ہیں،
یا پھر ہم کسی غیر مذہب کی عبادت گاہوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر پتھر برسا کے انہیں قتل کر دیتے ہیں، انہیں آگ لگا دیتے ہیں، وہاں پہ جانوروں کی کیا حیثیت ہے؟ تو عید کے دن میرا صرف آپ سے میسج ہے کہ انسان کو انسان سمجھے، مذہب سے اور فرقہ واریت سے تھوڑا سا بالا تر سمجھ لیا کریں، اور جانور کو بھی جاندار سمجھا کریں، اور یہ سوچ کے سمجھا کریں کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی خدا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی رب ہے، اور اگر اس نے رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگا دی تو پھر نہ آپ اس دنیا میں بچ سکیں گے، نہ آپ آخرت میں بچ سکیں گے۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔